بشرطے کہ روزہ روزہ ہو اور نماز نماز ہو. پھر انسان کو ایسا روحانیت کا چسکا لگتا ہے کہ وہ موت تک دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آپ مثالیں دیکھ لیں صحابہ کی کہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا. برادریاں چھوڑ دی، دین نہیں چھوڑا. وطن چھوڑ دیے، دین نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جائیدادیں چھوڑ دی لیکن دین نہیں چھوڑا. دین بھی کوئی چھوڑنے کی چیز ہے. یہ تو آج ہمارا پھر کفر کا غلبہ ہو گیا. کوئی ایمان چھوڑ رہا ہے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی قرآن چھوڑ رہا ہے، کوئی ذکر چھوڑ رہا ہے، کوئی سنتیں چھوڑ رہا ہے. دین تو پر تو جان دینے کی چیز ہے. دین تو جان دینے کی چیز ہے کہ جان اس پہ چلی جائے لیکن دین نہ جائے. لیکن وہ جب ہوتا ہے جب دین کے ساتھ محبت پہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ساری کائنات سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. مال اولاد بھی جب ایمان کے تقابل میں آ جائے وہ بات پیچھے کی چیز ہے. اولاد پیچھے کی چیز ہے، بیوی پیچھے کی چیز ہے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اور آج لوگ ایمان کے مسئلے کے اندر بھی بیوی کی بات پہ چل رہے ہوں. ایمان کا مسئلہ ہے اس پہ بیوی کی بات پہ چل رہے ہیں. جو 100 طلاقیں دے دو، 100 شادیاں کر لو، اور اس کی بات کو لے رہا ہے اور ایمان کو چھوڑ رہا ہے. تو چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے. اولاد کی بات کو لے رہا ہے اور ایمان کی بات کو چھوڑ رہا ہے. تو میرے بھائی دوستو، قرآن نے کہا ایمان یہ دو مزاج ہے انسان. ایک روحانی مزاج ہے، ایک مادی مزاج. جس ماحول کے اندر انسان رہے گا وہ مزاج اس کے اندر پیدا ہوگا، الا ماشاء اللہ. جس ماحول کے اندر انسان رہے، روحانی ماحول میں رہ رہا ہے، روحانی مزاج پیدا ہوگا. وہ فرض نماز بھی پڑھے گا، وہ قرآن بھی پڑھے گا، وہ سنتوں پر بھی چلے گا کیونکہ مزاج پیدا ہو گیا. لیکن ایک انسان جو ہے وہ مادی ماحول کے اندر چل رہا ہے، جہاں ہر وقت خواہشات کی باتیں، ہر وقت دنیا کی باتیں، اور جہاں ہر وقت جو ہے مال و دولت کی باتیں. اب ہر وقت اس ماحول کے اندر چل رہا ہے. وہ 1 روپے کے لیے بھی کو نہیں چھوڑے گا، نماز کو چھوڑ دے گا. 1 روپے کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور جس آدمی کے اندر روحانی غلبہ چل رہا ہے وہ لاکھوں روپے چھوڑ دے گا، نماز نہیں چھوڑے گا. وہ ایک مثال آئی تھی کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان کو کہا کہ تم آئی فون لے لو، روزہ توڑ دو میرے سامنے. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں، دیکھو آئی فون دے رہے. انہوں نے کہا جتنے مرضی آئی فون لے لو، میں روزہ نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ روحانیت کا غلبہ ہے، اللہ کی رضا کا غلبہ ہے، اللہ کی اطاعت کا غلبہ ہے. تو اطاعت والا مزاج والا آدمی وہ دنیا کو چھوڑ دے گا، دین کو نہیں چھوڑے گا. لیکن ایک انسان کا اطاعت کا مزاج ہی نہیں ہے تو وہ 5-5 روپے کی خاطر جو ہے وہ اپنا ایمان قربان کرتا ہے. اور آج ہمارے 90% مسلمانوں کا یہی حال ہے. آپ ان سے جو کام کروا لو پیسے دے کر جو مرضی کام کروا لو. کیوں؟ ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. ایمان کی، یہاں تک کہ ایمان کے اندر داخلے کی چیز کیا ہے؟ اسلام کے اندر داخلے کی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام کے اندر، یعنی کفر سے اسلام کے اندر داخلے کی چیز ہے لا الہ الا اللہ. عدالتوں کے اندر روز لوگ ہزاروں قسمیں جھوٹی کھا کر جو ہے وہ پیسہ لے لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا. حالانکہ یہ کلمہ جو ہے، کلمہ پڑھ کر جھوٹی قسم کھاتے. حالانکہ یہ کلمہ کس کے لیے تھا؟ یہ اسلام کے اندر داخلے، سارا کفر چھوڑ دیا، ساری جو ہے گناہوں کی زندگی چھوڑ دی. کیا کہ کلمہ پڑھ لی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ میرے اسلام سے پہلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. فرمایا اسلام پچھلے سارے گناہوں پر پانی پھیر دیتے. کلمہ تو یہ تھا. اور آج وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے جھوٹی قسم کھا رہے.
کیا مطلب؟ اس کو کلمے کی پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمے کی کیا قیمت ہے، ایمان کی کیا قیمت ہے، اللہ کی رضا کی کیا قیمت ہے۔ حضور علیہ السلام دعا فرمائے، اللہم انی اسألک الرضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں۔ حضور دعا مانگ رہے، اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر وہ جو شیطانی مزاج ہے اور جو مادی مزاج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اپنے اوپر، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں دوبارہ جو ہے توجہ ہونے کا۔ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی ان کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں، مرتے مر جاتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، گناہوں کے ساتھ مرتے ہیں۔ کتنے لوگ آج گناہ کرتے ہوئے مر رہے ہیں، کیوں؟ وہ اندر میں وہ چیز ہے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں وہ دوبارہ یاد، خدا نہ خواستہ یہی یاد دہانی پیدا ہو قبر میں جا کے، اب نہ نماز کا موقع، نہ توبہ کا موقع، نہ قرآن کا موقع، نہ گناہ چھوڑنے کا موقع، اب تو کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اور یہی فکر پیدا ہو رہی ہے جہنم سامنے دیکھ کر، اب بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ کر ہمیں یاد دلاتا ہے، اور سامنے موقع بھی موجود ہے۔ اب زندگی ہے کہ اس میں توبہ کر لو، اس میں اعمال صالح اختیار۔ قرآن نے قسم کھا کے کہا کہ جب تک ایمان اعمال پہ نہیں جیو گے تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے، اللہ نے قسم کھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا یہ لوگ بچ جائیں گے، ورنہ قرآن کی قسم خدا کا کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو کتنی اہمیت ہے اس کی، اور اللہ موقع دے رہا ہے، اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا۔ بعض لوگ جو ہے افطاری کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ سحری کا وقت ہوتا ہے، بخشش کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ۔ کیا رمضان کا مہینہ ہوا ہے! اور میں نے کتنی دفعہ کہا کہ آپ کو ایسے سینکڑوں لوگ مل جائیں گے، بلکہ ہزاروں مل جائیں گے، جو پورے رمضان میں ایک دفعہ بھی نہیں اللہ کو کہتے کہ اللہ تو معاف کر۔ تو کیسے لوگ ہیں، کیسے مسلمان رہ گئے ہیں؟ تو لہذا یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، آخرت کی طرف متوجہ، زندگی سے گناہوں کو نکال دو، غفلت کو نکال دو۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی طرف